يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. یہ سورہ نور کی 58ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو غلام اور باندیاں تمہاری مالکی میں ہیں اور تمہارے جو بچے ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کو ضروری ہے کہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت مانگ لیا کرے. نمبر 1 فجر کی نماز سے پہلے. نمبر 2 جب تم دوپہر کے وقت میں اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو. نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں. ان 3 وقتوں کے علاوہ تمہارے لیے ان کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے. تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے یہاں جانا آنا رہتا ہی ہے، اور اللہ تعالی اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑے جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے راحت کے ساتھ زندگی گزارے، کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس ٹائم میں پرائیویٹ رہنا پسند کرتا ہے، خانگی میں رہنا پسند کرتا ہے. خاص کر کے جن کی شادی ہو چکی ہو، کہ یہ میرا اور میری بیوی کا پرائیویٹ وقت ہے، اس وقت کے اندر کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے.
تیسری بات یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے سطر کے اوپر ہماری نظر نہیں پڑنی چاہیے. دوسرے کے سطر کو جان بوجھ کے دیکھنا یہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھول سے بھی ہم کسی کے سطر کو نہ دیکھیں. اب یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو آرڈر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی کام کرنے کے لیے گھروں میں، یہ نوکر چاکر کام کرنے والے غلام باندی گھر میں بار بار آتے ہیں، بار بار ان کا آنا جانا رہتا ہے. یہی حال ہے چھوٹے بچوں کا بھی. اب جن کو گھروں میں بار بار آنا ہوتا ہے ان کو بھی کسی کے گھر کے اندر اطلاع اور خبر دیے بغیر گھس نہیں جانا چاہیے. کسی کے یہاں بھی تم جاؤ تو خبر کر کے جاؤ. خاص کر کے 3 ٹائم بتلائے گئے کہ یہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ اس میں انسان پرائیویٹ میں رہنا پسند کرتا ہے. ان 3 ٹائم میں کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے یہ آدمی پسند کرتا ہے. ان 3 ٹائم میں آدمی کم کپڑے میں رہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو کپڑے ہم مسجد میں پہنتے ہیں، کاروبار میں دکان پہ پہنتے ہیں، وہ کپڑے ہمارے بیڈ روم میں نہیں ہوا کرتے. کرتا نکال دیں گے، لنگی پہن لیں گے. غرض یہ کہ اپنے گھر کے اندر اور خاص کر کے بیڈ روم میں آدمی کم سے کم کپڑے میں فری رہنا پسند کرتا ہے. اب ایسے 3 وقت ہے، ایک فجر کی نماز سے پہلے، ایک عشاء کی نماز کے بعد، گویا پوری رات ہو گئی عشاء سے لے کر فجر تک. اور تیسرا ٹائم ہے دوپہر کا، جب آدمی گھر پر کھانا کھانے کے لیے آیا ہو، کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذرا آرام کر رہا ہو. کہ عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور دوپہر میں، یہ 3 ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی آرام سے رہنا پسند کرتا ہے، پرائیویٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، کپڑے اتار کر کے کم سے کم کپڑے میں فری رہنا پسند کرتا ہے. اور یہ پرائیویٹ وقت ایسا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، بیوی سے ضرورت بھی پوری کرتا ہے. اب یہ 3 پرائیویٹ وقت میں
کوئی تمہارے روم میں گھس گیا ہے، تمہارے گھر میں گھس گیا ہے، تو دو تکلیف ہوگی۔ ایک بڑی تکلیف تو یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سطر پہ اس کی نظر پڑ جاوے، کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ہے، سطر کھلا ہوا ہے، کوئی آ گیا تو سطر پہ نظر پڑ جائے گی۔ اور یہ بھی ہوگا کہ تم آرام میں ہو، نیند میں ہو، اور کوئی آ گیا تو اس کی وجہ سے تمہارے آرام میں خلل ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ دو تکلیف ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشل ہم کو حکم دیتے ہیں کہ یہ 3 ٹائم میں کسی کے پاس بھی جاؤ، چاہے تمہارا آنا جانا بہت ہے، وہاں پر بار بار آتے جاتے ہو، تمہارے رشتہ دار ہے، تمہارے تعلق والے ہیں، لیکن ان 3 ٹائم کے اندر ایسے گھر میں نہیں جانے گا، بلکہ باہر سے بتلا دینے کا ہے، تاکہ وہ اپنے کپڑوں کو سنبھال لے، سطر کو ڈھانک دے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ 3 ٹائم ایسے ٹائم ہیں کہ اس میں دوسروں کو ڈسٹرب کرنے جانا بھی نہیں چاہیے، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ بھئی آپ کو کوئی کام ہے تو دوسرا کوئی ٹائم نکی کر لو، جو پرائیویٹ وقت ہے اس ٹائم کے اندر کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جانا نہیں چاہیے، اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے گی۔ اور یہ زمانہ تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے، فون سے ٹائم فکس کر لو کہ میں اتنے بجے ملنے کے لیے آ سکتا ہوں، وہ کہوے ٹھیک ہے تو چلے جاؤ، نہ کہوے تو نہیں جانے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے کسی کے آرام میں تکلیف نہ ہوئے، ہماری آنکھ کسی کے سطر پہ نہ پڑ جاوے، اور کسی کو اس کے پرائیویٹ وقت میں ہم اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اب اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کا دوپہر میں آرام کا وقت ہے، سنت بھی ہے دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد آرام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں ملے تو کم از کم آدھا گھنٹہ بھی، 15-20 منٹ بھی دوپہر کا کھانا کھا کے فوراً سو جانا چاہیے۔ رات کو کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے۔ جب دوپہر میں کھانا کھاؤ، اذا تقد تمد، لمبے پیر کر کے سو جاؤ، وَإِذَا تَعَشَّ تَمَشَّ، رات کا کھانا کھاؤ تو اس کے بعد تھوڑا چلو پھرو، یہ تندرستی کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ اور جو آدمی دوپہر کو کھانا کھا کے تھوڑی دیر بھی آرام کرتا ہے، اس کو ہارٹ کی بیماری، اٹیک کی بیماری کم سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ دوپہر میں عادت بناؤ آرام کرنے کی، تھوڑی دیر کے لیے بھی، اور آرام کے وقت کے اندر ہم خود نہ جاوے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آرام کا وقت ہے، ہم چلے جاتے ہیں،
اور جا کر کے ان کو ڈسٹرب کرتے، تکلیف دیتے، اور وہ نہ کہہ دے تو اپنے کو برا بھی بہت لگتا ہے کہ میں گیا اور اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس کی غلطی نہیں ہے، تم اس کے آرام کے وقت میں گئے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اپنی غلطی ماننا سیکھو۔ اللہ فرماتے یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کے پرائیویٹ وقت کے اندر اس کو پریشان نہ کرنا، کسی کے گھر کے اندر، بیڈ روم کے اندر بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے گھس مت جانا، اس کا خاص تم لوگ خیال کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر کے جائیں، جیسا کہ بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے۔ اللہ تعالی اپنی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالی بڑے جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ دیکھو بچوں کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ یہ بچپن میں جو دیکھتے ہیں وہ ان کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے، جو کان سے بچپن میں سنتے ہیں وہ ان کی میموری کے اندر، یادداشت میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی حکم شریعت کا یہ ہے کہ بچہ اگر جاگتا ہوئے تو اس کی نظروں کے سامنے صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹا بچہ، برس کا، 2 برس کا، 3 برس کا، 4 برس کا نہیں، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو، وہ دیکھ رہا ہے، سویا ہوا نہیں ہے، تو اس حال میں اپنے کپڑے اتارنے نہیں چاہیے۔ وہ دیکھیں گے اور دیکھ کر ان کے دماغ کے اوپر غلط اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے سمجھدار ہو جاتے، 6 برس کے، 7 برس کے، تو سمجھدار ہونے کے بعد بچوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ کسی کے گھر کے اندر بغیر پرمیشن کے گھس نہ جاوے۔ اب بچے کھیلنے کے لیے ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر گھومتے رہتے ہیں، ماموں کے یہاں، چچا کے یہاں، دادا کے یہاں، نانا کے یہاں دوڑتے رہتے ہیں۔ تو جہاں کہیں پر ایسا معاملہ ہو کہ آپ نے کپڑے اتار کے رکھے ہو یا آپ اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ میں ہو تو کا دروازہ بند رکھا کرو۔ گھر کے بچے ہیں تو ان سے بھی پردہ کرو۔ یہ نہیں کہ بچے جب چاہے تب تمہارے بیڈ روم میں آ جاوے یا دوسرے کسی کے گھر میں چلے جاوے، یہ بچوں کے لیے بھی پابندی ہے۔ اور خاص کر کے جب بچے بالغ ہو گئے تو اب تو ان کے لیے بھی ضروری ہے، کمپلسری ہے
کہ وہ کسی کے گھر میں جانا چاہے تو ایسے نہیں جاوے، پہلے اجازت مانگے، میں آ سکتا ہوں؟ جب بالکل چھوٹا تھا ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا تھا، یہ 3 وقت کے علاوہ بھی۔ لیکن جب بڑا ہو گیا تو بڑا ہو جانے کے بعد اب یہ 3 وقت کے سوا بھی کسی کے یہاں جانا ہو تو اجازت اور پرمیشن کے بغیر نہ جاوے۔ یہ مت کہو کہ یہ تو چھوٹا تھا تب سے ہمارے گھر میں آتا ہے۔ چھوٹا تھا، نہ سمجھ تھا، اب سمجھدار ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، سب چیزیں سمجھتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پرمیشن اور اجازت کے بغیر نہیں جائے، کیونکہ یہی اس کی کھلتی جو عمر ہے، چڑھتی عمر، اسی عمر میں اس کو گناہ سے بچانا ہے۔ اس عمر کے اندر وہ غلط چیزیں دیکھ لے گا تو شیطان اس کے دماغ میں وہی چیز چلائے گا، اسی کے چکر چلیں گے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کو صحبت کرتے دیکھ لیتے ہیں، یا یہ کہ کسی کا سطر دیکھتے رہتے ہیں، یا ایسی گندی چیزیں ٹی وی پر ویڈیو پر دیکھتے رہتے ہیں، وہ بچے بہت کم عمر میں بالغ بھی ہو جاتے ہیں، بگڑ بھی جاتے ہیں۔ آج کل جو ہو رہا ہے 10-11 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، 12 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسی گندی غلط چیزیں ان کے سامنے آتی ہے، اس کا اثر ان کے دماغ کے اوپر پڑتا ہے، اور چھوٹی عمر کے بچے بگڑتے ہیں، ناجائز اور حرام کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ 8ویں میں 10ویں میں 9ویں میں پڑھنے والے لڑکے، یہ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو چھوٹی عمر کے اندر اچھا ماحول نہیں ملا، غلط ماحول ملا، غلط چیزیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملی، جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر یہ اثر ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالی کا حکم ہے بچوں کے اوپر بھی تم کنٹرول رکھو کہ چھوٹے بچے 3 ٹائم میں کسی کے گھر میں ایسے ہی نہیں جاوے، جیسے ہی وہ بڑا بچہ ہو گیا اب اس کے لیے بھی پرمیشن ضروری ہر وقت کے اندر، بلکہ بچپنا یہ سنبھالنے کا اہم زمانہ ہے۔ جس بچے کو آپ نے بچپن سے سنبھال لیا، یعنی 10 کے بعد اوپر گیا بچہ، اب سنبھالو اس کو، تو انشاءاللہ زندگی بھر سنبھل جائے گا۔ اور یہی 12، 15، 18، 19، 20 اس عمر کے اندر بچوں کو نہیں سنبھالا تو بعد میں سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ عمر ان کی بننے کی بھی ہے، یہ عمر ان کے بگڑنے کی بھی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بہت ایکٹیو رہنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے کے اندر۔ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
جن بڑی بوڑھی عورتوں کو اب نکاح اور شادی کی کوئی امید نہیں ہے، وہ اگر اپنے زائد کپڑے اتارنا چاہے تو اتار سکتی ہے، شرط اتنی کہ وہ اپنی زینت کی دکھلاوا نہ کرے، نمائش نہ کرے۔ اور اگر ایسی عورتیں بھی احتیاط سے رہے تو بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ بڑی عمر کی عورتیں، بالکل بوڑھی، ضعیف، کہ اب اس عمر کے اندر شادی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، دانت گر گئے، سفید بال ہو گئے، کمر جھک گئی، بالکل بوڑھی اور ضعیف، اور ایسی عورت کہ جن کی طرف کوئی گندی نظر سے دیکھتا نہیں ہے، شادی کی بھی کوئی امید نہیں اور گندی نظر سے دیکھنے کی بھی کوئی امید نہیں۔ اگر ایسی عورت غیر محرموں کے سامنے بغیر برقعے کے رہوے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی بڑی بوڑھیوں کو، دوستیوں کو، بڑی عمر کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، لیکن ساتھ میں حکم دیا ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر کے اندر بن ٹھن کے مت نکلنا باہر کہ جوانی یاد آ جاوے اس کو۔ اس بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی جو سطر کا حصہ ہے اس کو مت کھولنا لوگوں کے سامنے کہ یہ بازو بھی کھلا کر دے وے، سینہ بھی کھلا کر دے وے، نہیں، ہاں منہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہ جاوے، برقع اتار دے وے، چلے بڑی عمر کی عورتیں۔ تو بڑی عمر کی عورتیں اگر اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے قدم غیر محرم لوگوں کے سامنے بھی کھلے رکھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں بھی پردے کے ساتھ رہے تو اچھا، ایسی عورتیں بھی پردے میں رہے تو اچھا، اس لیے کہ بعض گندی سوچ والے ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ گندی ہو جاتی ہے، ان کو بوڑھیوں سے بھی کیا ہے، وہ نعوذ باللہ شیطان ان کے دماغوں پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی عورتوں کو بھی گندی نظر سے دیکھتے ہیں، ناپاک نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اگر ایسی بڑی عورتیں بھی ذرا اپنے آپ کو پردے میں رکھے تو بہت اچھا ہے۔ جب بڑی بوڑھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تو پھر جو تندرست ہو، جس میں ابھی شادی کا چانس ہو، یا جس کی طرف لوگ تندرستی کی وجہ سے دیکھتے ہو، ایسی عورتوں کو تو خاص طور پر پردے میں رہنا چاہیے، اور مردوں کو بھی ایسی عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے دو چیزوں کا واسطہ دیا، واللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری ایک ایک بات کو سنتے ہیں، کیا بات کرتے ہو، کہاں کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کس ارادے سے کرتے ہو، اللہ تمہاری ایک ایک باتوں کو سنتا ہے۔ کا یہ مت سمجھنا کہ میں ایسی جگہ بات کر رہا ہوں جہاں کوئی نہ سنے، اللہ سنتے، اور علیم، اللہ کو ایک ایک بات کی خبر بھی ہے، تم نے کیا کیا، کیا کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کس جذبے سے کرتے ہو، اللہ کو تمہاری ہر بات کی خبر ہے۔
اس لیے بہت ضروری یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو، بس یہ بہت ضروری۔ اگر ڈر ہوگا تو آدمی اپنی آنکھ کو بچائے گا، اپنے کان کو بچائے گا، اپنی زندگی کو گناہ سے بچا بچا کر کے رکھے گا۔ صحابہ تو صحابہ تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ایسی بنائی تھی، ایسی محنت کی تھی کہ حقیقت کے اندر وہ آسمان کے تارے اور ستارے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستارے کی طرح ہے، چمکتے۔ کسی ایک ستارے کی روشنی کو لے لو گے تم کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ اسٹار تم کہتے ہو نا، اسٹار، تو اسٹار کہلانے کے لائق تو صحابہ ہے، یہ گندے کیڑے نہیں جن کو لوگ اسٹار سمجھتے۔ اسٹار تو یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کی زندگی ایمان سے چمکتی ہوئی، ہدایت سے چمکتی ہوئی، اور پاک اور نورانی چمکتی ہوئی زندگی، وہ اسٹار تھے حقیقت کے اندر۔ کیسی پاک زندگی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا یحل مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے، الا بطیب من نفسہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب تک کہ وہ دل سے خوش نہ ہوئے وہاں تک کسی کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ زبردستی دعوت کھا جانا، زبردستی پارٹی مانگنا، دوسرے کی خوشی کے بغیر اس کا مال اور پیسہ کھا جانا، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ اب جو اللہ کا حکم آیا تو صحابہ تو بہت ڈر گئے۔ کیسے ڈرتے تھے سوچو، صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ وہ اندھے ہیں بیچارے۔ بعض صحابہ اندھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 6 ساتھی آپس میں پیسے نکال کے پارٹی کرتے کہ چلو مل جل کے کھانا کھائیں گے، پیسے نکال کے خوشی سے، کہ تو اتنے پیسے دے دے، تو اتنے پیسے دے دے، پھر ہم کھانا کھائیں گے ایک جگہ بیٹھ کے۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ صحابہ یہ سوچنے لگے کہ ہماری آنکھیں تو اچھی ہے اور ہمارے دوستوں میں سے 1 2 دوست کی آنکھ اندھی ہے، اب جب دسترخوان پر کھانے بیٹھیں گے تو ہم تو کھانے کے کھنچے میں کہاں اچھا کھانا ہے وہاں سے ہاتھ لگا لگا کے کھائیں گے، اور یہ ہمارے جو اندھے بھائی ہے، دوست ہے، ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں کہاں کیسا کھانا ہے، وہ تو بیچارے جہاں ہاتھ پڑا وہاں سے کھائیں گے۔
تو کہا سب نے پیسے برابر نکالے، دعوت میں پارٹی میں پیسے سب کے برابر، اور ہم آنکھ والے اچھی اچھی چیز دیکھ دیکھ کے کھا جاوے، اور یہ بیچارے اندھے لوگ جو ملا وہ کھا جاوے۔ تو کہا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے ان اندھے بھائیوں کا پیسہ ہم گویا کے غلط طریقے سے کھا رہے۔ کیسی سوچ تھی ان لوگوں کی، کیا ان کا دماغ چلتا تھا؟ کیا ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم کسی کا ذرہ برابر بھی غلط طریقے سے نہ کھاوے، ایک دانہ بھی ہم کسی کا غلط حرام کا نہ کھاوے۔ یہ خیال ان کو ستانے لگا کہ آپ کوئی پارٹی نہیں کریں گے، ورنہ ہمارے اندھے بھائی بیچارہ جو ملا وہ کھاتے ہیں اور ہم اچھا اچھا دیکھ کے کھا جاتے ہیں۔ اور آج تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے دعوت میں، پارٹی میں، کھنچے میں کیسے میں اچھا اچھا کھاؤں اور دوسرے کے پاس شوربہ اور چاول جاوے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ حضرات دیکھو کیسی ان لوگوں کی سوچ اور زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کی آگے والی آیت میں، کہ دیکھو ایسا مت کرو ورنہ یہ بیچارے اندھے سب ایک طرف ہو جائیں گے، تم دیکھنے والے سب ایک طرف ہو جاؤ گے، ان کو بھی کھانے پینے میں ساتھ رکھو۔ کا جان بوجھ کے کسی کا حق مت دبانا، لیکن اس طرح ہو جائے ساموہک کھانے میں، پارٹی میں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، معاف کر دیں گے۔ کا ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے اندھے کے سامنے سے تم نے سب کھینچ لیا، ایسا جان بوجھ کے مت کرنا، سب برابر برابر رکھنا، وہ اپنے مقدر کا کھائے گا، تم اپنے مقدر کا کھا لینا۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں نہیں پکڑیں گے، معاف کر دیں گے۔ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب نے مل جل کے دعوت کی اور بعض ساتھی، بعض دوست ماشاءاللہ زوردار بیٹسمین ہیں کھانے کے، اور بعض ساتھی یہ بیچارے تھوڑے کھانے کے گراک ہیں۔ اب پیسے سب کے برابر، ہر ایک نے 50-50 روپے دیے، اور دو چار ساتھی ایک ماشاءاللہ زوردار کھاتے ہیں، اور دو چار ہے بیچارے تھوڑی دیر میں پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو زیادہ کھانے والے ساتھیوں کو دل میں یہ خیال ہوا کہ پیسے سب کے سرکھے اور کھاوے ہم زیادہ، تو ہمارے دوسرے ساتھیوں پر ہم نے ظلم کیا، غلط کام کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح تم مل جل کے کھا سکتے ہو، اور ایسی دعوت میں جب ہر ایک ساتھی خوش ہوئے، جس کا جتنا پیٹ اتنا وہ کھاوے، کم کھانے والا کم کھا کے خوش رہے، زیادہ کھانے والا زیادہ کھا کے خوش رہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کی سوچ دیکھو، ان کی سوچ کتنی اونچے درجے کی تھی کہ ہم کسی کا غلط طریقے سے ذرہ برابر بھی نہ کھا جاوے، ایسا نہیں ہوئے کہ ہم دوسرے کا غلط کھا جاوے۔ اللہ ہمیں ایسی سوچ عطا فرمائے، اور کبھی بھی غلط کھانے سے، حرام کھانے سے، کسی کا دبانے سے اللہ ہم لوگوں کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔